بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ طلباء و طالبات، پچھلے لیکچر میں ہم نے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کی لکھی ہوئی نعت پڑھی تھی، مشکل الفاظ کے معنی پڑھے تھے، سیکھے تھے اور اشعار کی تشریح کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر کے لیے میں نے آپ لوگوں کو کچھ کام بھی دیا تھا، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے وہ کام کیا ہوگا۔ نوٹس آپ کے پاس موجود ہیں، سوالات کے جوابات بھی آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپیوں میں ضرور لکھے ہوں گے۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں اور آج ہم اپنی چھٹی جماعت کی درسی کتاب میں شامل صفحہ نمبر 8 پر، کون سے صفحے پہ؟ صفحہ نمبر 8 پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ، جو کہ قصہ سلیمان کے عنوان سے ہے، پڑھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ یہ سب پیغمبر معصوم تھے اور ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے خاص کرامات اور نشانیوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی انہی پیغمبروں میں سے ایک تھے، جن کو نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ بنایا تھا کہ نہ صرف انسان بلکہ جانور، پرندے، جنات اور ہوا تک کو ان کا فرمانبردار بنا دیا تھا۔ آج ہم انہی کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ سب اپنی اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 8 کھولیں۔ میں سبق پڑھتی ہوں، مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی، لہٰذا آپ سب کے ہاتھ میں آپ کی پینسل موجود ہونی چاہیے۔ میں سبق پڑھتی ہوں، آپ سب غور سے سنیں۔ سبق کا عنوان ہے قصہ سلیمان۔ کیا عنوان ہے؟ قصہ سلیمان، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ، ان کی کہانی۔ اے چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں رون ڈالے اور ان کو خبر تک نہ ہو۔ ایک چھوٹی سی چونٹی اپنی دوسری ساتھی چونٹیوں سے کہہ رہی ہے یہ بات۔ کیا کہہ رہی ہے؟ کہ اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں رون ڈالے اور ان کو خبر تک نہ ہو۔ بل، بل کسے کہتے ہیں؟ وہ بل نہیں جو ہر مہینے ہمارے گھروں میں آتے ہیں، بجلی کا بل، ٹیلی فون کا بل، گیس کا بل وغیرہ۔ دراصل بل کا مطلب ہے وہ چھوٹے چھوٹے سے سوراخ نما گھر جو حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑے اپنی رہائش کے لیے بناتے ہیں، ان کو بل کہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، آپ کے گھروں میں بھی ہوں گے، چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جس میں سے کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں، یہ ان کے بل ہوتے ہیں، ان کے گھر ہوتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر، لشکر یعنی قافلہ، تمہیں روند ڈالے، روند ڈالے۔ روند ڈالنے کا مطلب ہے پاؤں تلے کسی چیز کو کچل دینا۔ جب ہم کسی چیز پہ پاؤں رکھے اس کو کچل دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم نے روند ڈالا۔ روند ڈالے یعنی کچل ڈالے، اور ان کو خبر تک نہ ہو۔ ایک ننھی چونٹی نے اپنی ساتھیوں سے کہا، یہ مدھم، مدھم یعنی آہستہ، جس کو ہم بولتے ہیں سلو، آہستہ آواز حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنی اور مسکرا دیے۔ کیوں مسکرا دیے؟ کیونکہ انہوں نے چونٹیوں کی آواز سنی جو وہ بات کر رہی تھی اور خطرے کا یا خدشے کا اظہار کر رہی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قافلہ جو ہے وہ ان کو روند ڈالے گا، اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کا شکر انہوں نے اس لیے ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مرتبہ دیا تھا، اتنا بڑا مقام دیا تھا کہ وہ چونٹیوں کی بات تک سن سکتے تھے۔ چونٹیوں کی بات تک وہ سن سکتے تھے، ہر جانور کی، ہر پرندے کی، ہر کیڑے مکوڑے کی آواز سن سکتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان لشکر، عظیم الشان یعنی بہت بڑی شان رکھنے والا لشکر قافلہ کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نہایت وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ بنایا تھا۔ وسیع و عریض یعنی بہت بڑی سلطنت کا، بہت بڑی حکومت کا بادشاہ بنایا تھا۔ وسیع و عریض، بہت بڑے، اور نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں، پرندوں، جنات اور ہوا تک کو ان کا تابع کر دیا تھا۔ تابع کر دیا تھا یعنی ان کا فرمانبردار بنا دیا تھا۔ اللہ نے انہیں اتنی عظیم سلطنت بخشنے کے ساتھ ساتھ حکمت یعنی دانائی، حکمت، دانائی، عقل مندی اور غیر معمولی قوت فیصلہ بھی عطا فرمائی تھی۔ قوت فیصلہ یعنی فیصلہ کرنے کی طاقت عطا فرمائی تھی۔
ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے بارے میں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی جو حکمت تھی، جو قوت فیصلہ تھا، جو مقام تھا، جو مرتبہ تھا، اس کے بارے میں پہلے پیراگراف میں پڑھا۔ اب ہم دوسرا پیراگراف پڑھتے ہیں جو ان کے تعارف پر مبنی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور 992 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 992 قبل مسیح میں۔ قبل مسیح کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 992 قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 992 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ قبل مسیح کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 992 سال پہلے۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد تخت پر بیٹھے۔ شروع کے 3 سال مشکلات کے تھے، جن میں مختلف مارکے پیش آئے یعنی مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا ان کو، لیکن بالآخر آپ نے سب مخالفین پر قابو پایا اور ایک نہایت مستحکم، مضبوط اور وسیع حکومت قائم کی۔ مستحکم، مضبوط، وسیع یعنی کشادہ، بہت بڑی حکومت قائم کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تعمیرات کا بہت شوق تھا۔ تعمیرات کا یعنی عمارتیں بنانے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ انہوں نے ہیکل سلیمانی اور بہت سے نئے شہر تعمیر کروائے۔ ہیکل کا مطلب ہے بہت بڑا یا بہت بڑی جسامت رکھنے والا۔ ہیکل سلیمانی یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب ایک بہت بڑی عمارت بنائی تھی، جس کی مختلف فرضی تصویریں جو ہے وہ نیٹ پہ دستیاب ہے، آپ دیکھیں، کتاب میں بھی دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہیکل سلیمانی اور بہت سے نئے شہر تعمیر کروائے۔ اچھا جی، ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، سوائے ہدہد کے سب حاضر تھے۔ ہدہد ایک پرندے کا نام ہے۔ ہدہد کہاں ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ناراضگی سے دریافت کیا۔ وہ آ کر غیر حاضری کی کوئی معقول یعنی کوئی مناسب وجہ بیان کرے، ورنہ اسے سخت سزا دوں گا۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کا دربار سجا ہوا ہے، دربار ہے، سارے پرندے موجود ہیں، سارے جنات موجود ہیں، سارے جانور موجود ہیں، سارے انسان موجود ہیں، لیکن ہدہد پرندہ جو ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام ناراضگی سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کہاں ہے۔ وہ آ کر غیر حاضری کی مطلب اپنی غیر موجودگی کی کوئی مناسب وجہ بیان کرے جسے عقل تسلیم کرتی ہو، ورنہ اسے سخت سزا دوں گا۔ اچھا، کچھ ہی دیر میں ہدہد آ گیا اور اس نے یوں گفتگو شروع کی: میں ابھی ملک یمن سے آ رہا ہوں۔ وہاں میں نے ایک قوم دیکھی جو بہت خوشحال ہے۔ اس کی حکمران ایک عورت ہے۔ یہ قوم گمراہ یعنی راستے سے ہٹی ہوئی ہے اور مشرک ہے۔ مشرک یعنی شرک کرنے والی، اللہ تعالیٰ کو تسلیم نہ کرنے والی، کیونکہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہر وہ قوم، ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کو سجدہ کرے، چاہے وہ سورج ہے، چاہے وہ بت ہے، چاہے وہ درخت ہے، چاہے وہ پتھر ہے، کچھ بھی ہے، وہ مشرک کہلاتے ہیں۔ اور جو ملک یمن والا قوم تھا وہ کس کی پرستش کرتے تھے؟ کس چیز کو سجدہ کرتے تھے؟ سورج کو سجدہ کرتے تھے۔ وہ اپنا خدا، اپنا جس کو ہم کہتے ہیں اپنا اللہ جو ہے، اپنا معبود جو ہے، وہ سورج کو مانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ حال سن کر ہدہد کے ذریعے وہاں کی ملکہ کو خط بھیجا۔ اس خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا گیا تھا، اور اس میں ملکہ اور اس کی قوم کو سیدھے راستے پر آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ یعنی اس وقت جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو مذہب بھیجا تھا، اس مذہب کی طرف آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ یمن کی ملکہ کا نام بلقیس تھا، اور اس ملک میں جو قوم آباد تھی وہ سبا کہلاتی تھی۔ یمن کی ملکہ کا نام کیا تھا؟ بلقیس تھا۔ کیا نام تھا؟ بلقیس نام تھا۔ اور جو قوم اس ملک میں آباد تھی وہ اس قوم کا نام کیا تھا؟ اس قوم کا نام تھا سبا۔ وہ قوم سبا کہلاتی تھی۔ ملکہ کو جب یہ خط ملا تو اس نے اپنے تمام درباریوں کے سامنے اسے پڑھا
پھر درباریوں سے اس خط کے بارے میں رائے طلب کی۔ رائے یعنی مشورہ، طلب کرنا، مانگنا۔ سب نے ایک زبان ہو کر یہی مشورہ دیا کہ ہمیں اس بادشاہ سے جنگ کرنی چاہیے۔ ہم سب بہادر بھی ہیں اور ہمارے پاس بہت سا سامان جنگ یعنی جنگ کا سامان بھی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہاں تک ہمارا آج کا سبق کافی ہے۔ انشاءاللہ بقیہ حصہ ہم کل پڑھیں گے۔ کل ہم پڑھیں گے کہ خط کے بعد کیا ہوا، ملکہ نے کیا جواب دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو کیا جواب دیا۔ ابھی آپ سب صفحہ نمبر 11 پر مشق نکالیں۔ آپ کو گھر کے لیے تھوڑا سا کام دیتی ہوں۔ ذخیرہ الفاظ، دیے گئے الفاظ کے معنی کتاب کے آخر میں دی گئی فرنگ سے دیکھ کر لکھیے۔ الفاظ ہیں روندنا، وسیع و عریض، تابع، قوت فیصلہ، حرص، برخاست، نگرانی، گلشن، معمور، عصا، دریافت۔ صفحہ نمبر 167 پہ ہمارے پاس قصہ سلیمان میں ان تمام مشکل الفاظ کے معنی موجود ہیں۔ آپ نے یہاں سے یہ سب کاپی کر کے اپنی کاپیوں میں لکھنا ہے اور خوش خط لکھنا ہے۔ صرف لکھنا ہی نہیں ہے، ان الفاظ کے معنی آپ لوگوں نے یاد بھی کرنے ہیں۔ انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما